السلام علی من اتبع الہدی۔ آپ نے سوال کیا اس لیے میں نے آپ کو ڈائریکٹ سلام نہیں کہا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس مذہب کے پیروکار ہیں۔ آپ نے اپنی وائس کے اندر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اور راجہ داہر ہندو حکمران کے متعلق پوچھا۔ آپ نے اپنی وائس کے اندر کہا کہ میں محمد بن قاسم کو ظالم مانتا ہوں اور راجہ داہر کو ہیرو مانتا ہوں۔ پیارے میرے پیارے بھی آپ کو نہیں کہتا، دیگر سننے والے پیارے بھائیوں، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہیرو تھا، مسلمان تھا، مجاہد تھا، اور راجہ داہر وہ ایک ظالم اور خبیث ہندو برہمن حکمران تھا۔ ہیرو وہ نہیں ہوتا جو بگوڑا ہو کے بھاگ جائے۔ پہلے تو آپ ہیرو کو سمجھ لینا، میں آپ کو بتاؤں کہ ہیرو کیا ہوتا ہے۔ ہیرو اسے کہتے ہیں کہ یا وہ مارکا جیت جائے، وہ مارکا جیت جائے اسے ہیرو کہا جاتا ہے، کہ لڑائی کے میدان میں وہ جیت حاصل کر لے، ہیرو اسے کہا جاتا ہے۔ ایک یا ہیرو اسے کہا جاتا ہے کہ جو میدان کارزار میں، میدان جہاد میں، لڑائی کے جنگ کے میدان میں ڈٹا رہے اور اپنی جان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دے، پیٹھ پھیر کر بھاگے نہیں بلکہ آخر دم تک لڑتا رہے، یا تو اسے فتح نصیب ہوگی یا وہ پھر قتل کر دیا جائے گا۔ اب ہیرو کون تھا؟ محمد بن قاسم تھا رحمت اللہ علیہ، کہ اللہ نے اس کو فتح نصیب فرمائی، کامیابیاں نصیب فرمائی۔ اور ہیرو کون تھا پتہ ہے ہیرو کس کو کہتے ہیں؟ دوسری مثال وہ تھا ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ، کہ جو آخر دم تک میدان جنگ میں ڈٹا رہا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک کہ وہ شہید نہیں کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہیرو محمد بن قاسم تھا کہ وہ جو فتح یاب ہوا، اور ہیرو ٹیپو شہید تھا رحمت اللہ علیہ ماں، جو لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ آپ کو کس بے وقوف نے کہا کہ راجہ داہر ہیرو تھا؟ آپ کو پتہ ہے راجہ داہر نے کیا کیا تھا؟ راجہ داہر بگوڑا بن کے بھاگ گیا تھا۔ کیا گیا تھا؟ فرار ہو گیا تھا۔ کبھی کسی نے فرار ہونے والے کو بھی ہیرو کہا ہے؟ یہ دنیا کے کس ڈکشنری میں، کس لینگویج میں اور کون سی مووی کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہیرو ہو اور وہ فرار ہو جائے؟ ہیرو یا تو لڑتے لڑتے کامیابی حاصل کر لیتا ہے، فتح یاب ہو جاتا ہے، یا پھر ہیرو میدان جہاد میں، جنگ کے میدان میں مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزوں کو، دو قسم کے لوگوں کو ہیرو کہا جاتا ہے، بگوڑوں کو ہیرو نہیں کہا جاتا۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ہیرو تھا، اور راجہ داہر بگوڑا وہ زیرو تھا۔ تو تھوڑی سی اپنی اصلاح کر لیں۔ آپ نے کہا کہ محمد بن قاسم نے حملہ کیا اور اسی طرح جو ہے وہ اس نے آپ کے بقول ظلم کیا، تو یہ مارکا پیش کیوں آیا؟ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ عرب سے اٹھ کر آخر سندھ میں، متحدہ ہندوستان، ملتان وغیرہ میں کیوں آیا؟ 712 عیسوی کو اسلامی حکومت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کو سندھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، اور اس لشکر نے ملتان کو اور سندھ کو اور ہندوستان کے ایک بہت بڑے علاقے کو فتح یاب کر لیا، اور اس فتح یابی کے اندر سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں نے اور بدھ متوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہوتا ہے ہیرو۔ محمد بن قاسم آیا، لڑا اور کامیاب ہوا، اور دشمن راجہ داہر وہ بھگوڑا، وہ بھاگا اور فرار ہوا، اور ہیرو کو اللہ نے فتح کیسے دی کہ بے شمار ہندوؤں نے اور بدھ متوں نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام مذہب اور دین قبول کر لیا۔
اب یہ راجہ داہر سے اسلامی حکومت کو دشمنی کیا تھی؟ دشمنی یہ تھی کہ ایران مکران سے ایک شخص گورنر کو قتل کرتا ہے اور بھاگ کے آ کر راجہ داہر کے پاس پناہ حاصل کر لیتا ہے. تو یہاں سے مسلمانوں میں اور اس ہندو برہمن راجے میں دشمنی کا آغاز ہوتا ہے. اب یہ دشمنی اس کے ساتھ ساتھ یہ راجہ داہر اس کے مزید خبیث کام، ایک تو مسلمانوں کے دشمن کو اور دیگر کئی لوگوں کو راجہ داہر کی حکومت نے اپنے ہاں پناہ دے دی. دوسرا، راجہ داہر چونکہ متعصب ہندو اور برہمن زادہ تھا، اس لیے اس راجہ داہر نے بدھ مت کے پیروکاروں پر بھی بہت بورے ظلم ڈھا رکھے تھے. ویسے یوں برہمن تھا تو برہمن نچلی ذات کے ہندوؤں پر بھی ظلم کرتے ہیں. نچلی ذات کے ہندوؤں میں شودر ہے اور کھشتری ہے اور پتہ نہیں یہ کھشتری یا کشتری، شاید ورلڈ مجھ سے زبر زیر اوپر ہو رہا ہو تو معذرت چاہتا ہوں. تو شودر ہے، کھشتری ہے اور اس طرح کے نیچے نچلی ذات کے ہندو، برہمن انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے، کتوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. تو راجہ داہر چونکہ متعصب ہندو اور برہمن تھا، اس نے بدھ مت کے پیروکاروں پر بے شمار ظلم ڈھا رکھے تھے اور ان کے خلاف مختلف قسم کی ظلم و زیادتیوں کا ارتکاب کیا کرتا تھا. اور راجہ داہر کا باپ وہ بھی راجہ داہر کی طرح خبیث الاعمال تھا. اس نے ان بدھ متوں پر یہ پابندی لگائی کہ اصلی کی بجائے اپنے پاس مصنوعی تلوار رکھیں گے اور قیمتی کپڑے اور ساز و سامان استعمال نہیں کریں گے اور ننگے پیر رہیں گے وغیرہ، اس طرح کی دیگر پابندیاں. تو یہاں مزید دشمنی کا آغاز یہ اس طرح ہوا کہ تجارت کی غرض سے کچھ مسلمان تاجر وہ لنکا میں آباد ہوئے تھے اور لنکا کے راجہ اس کے حجاج بن یوسف کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. تو لنکا کے راجہ نے حجاج کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کی وجہ سے اور ان تعلقات کو مزید بڑھانے کی خاطر کچھ قیمتی تحفے، تحائف اور اسی طرح جو ہے وہ فوت شدہ مسلمان تاجروں کی بیویاں اور ان کے مال و اسباب، آل اولاد وغیرہ ایک جہاز پر سوار کیے اور ان کو بصرہ کی طرف روانہ کر دیا. لیکن جب یہ جہاز دیبل کی بندرگاہ کے قریب پہنچا تو ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا اور عورتوں کو قیدی بنا لیا. اور یہ کون تھے؟ راجہ داہر کے لوگ. ان قیدی بننے والی عورتوں میں سے ایک عورت نے حجاج کے نام کی دہائی دی، مطلب کہیں سے اس نے اپنا خط حجاج کو پہنچایا. جب اس واقعے کی اطلاع اس مسلمان حکمران گورنر کو ملی تو اس نے فوری طور پر راجہ داہر کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ کیا. ایک لشکر بھیجا، دوسرا لشکر بھیجا اور یہ دو لشکر یکے بعد دیگرے یہ کامیاب نہ ہو پائے. تو تیسری مرتبہ میں حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا اور محمد بن قاسم اللہ رب العالمین نے اس مجاہد کو فتح نصیب فرمائی، ملتان کو فتح کیا اور اسی طرح دیبل کو فتح کیا. یہ مکران کے راستے سے سندھ کی طرف روانہ ہوئے اور اسی طرح پنجگور اور ان علاقوں سے ہوتے ہوئے یہ دیبل پہنچے اور اسی طرح دیگر مسلمان فوجیں بھی ان کو آ کر مل گئیں. یہ لوگ اہل شہر جو راجہ داہر اور اس کے لوگ تھے، یہ تمام لوگ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے. کئی ماہ تک محاصرہ رہا لیکن یہ بگوڑے اندر چھپ کے دروازے بند کر کے بیٹھے ہیں اور مسلمانوں نے بڑی بڑی منجنیقیں، پتھر پھینکنے والی توپوں، ان توپوں کا استعمال کیا اور شہر میں موجود ایک بہت بڑے گنبد کو ان توپوں کی سنگباری سے، پتھروں کی بارش سے ہلاک کر دیا گیا اور شہر کے وسط میں یہ گنبد گر گیا.
جب یہ ہوا تو راجہ داہر اور ہندوؤں کے حوصلے وہ ٹوٹ گئے اور اسی طرح مسلمانوں نے شہر پر قبضہ کر لیا، جبکہ راجہ داہر وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا، بگوڑا ہو گیا، تو یہ ہیرو نہ ہوا، زیرو ہوا۔ خیر زیرو کی بھی کچھ ویلیو شاید ہو، یہ اس سے بھی گھٹیا ہوا۔ محمد بن قاسم نے شہر پہ قبضہ کر کے ایک مسجد تعمیر کی اور اسی طرح ان کافروں اور ہندوؤں کو اور راجہ داہر کے لوگوں کو قتل کیا گیا، اور بدھ مت کے لوگ جن پہ راجہ داہر اور ان کے لوگوں نے ظلم و زیادتیاں کر رکھی تھیں، یہ لوگ بیسیوں اور سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہوئے اور اس راجہ داہر کے مقابلے میں مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ تو راجہ داہر اپنے ہی ملک اور اپنی حکومت میں بھی لوگوں پر ظلم کرنے والا اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنے ہاں پناہ دینے والا اور مسلمانوں کے مال و اسباب کو لوٹنے والا۔ تو ہیرو یہ ہوتا ہے کہ جو راہ گزرتے ہوئے قافلوں کو لوٹے، وہ ہیرو ہوتا ہے، وہ تو کمینہ ہوتا ہے۔ تو راجہ داہر کا پہلا جرم مسلمانوں کے دشمنوں کو پناہ دی، راجہ داہر کا دوسرا جرم مسلمان قافلوں کو لوٹ لیا، راجہ داہر کا تیسرا جرم کہ اپنے ملک اور اپنی حکومت میں موجود اقلیتوں کے اوپر ظلم کیا۔ جیسے آج بھی ہندوستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہندوؤں پر ظلم کرتا ہے، برہمن، شودروں، کھشتریوں اور دلتوں، ان نچلی ذات کے ہندوؤں پر ظلم ہوتا ہے۔ برہمن اعلیٰ نسل کا ہندو نچلی ذات کے ہندوؤں کو یعنی شودر، کھشتری اور دلتوں کو کتوں سے بھی بدتر سمجھتا ہے۔ اور یاد رکھیے، پتہ نہیں آپ کون ہیں، یاد رکھیے کہ کل جب غزوہ ہند ہوگا پھر برہمن کو راجہ داہر کی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے گا، اور جیسے گزری ہوئی دنیا کے اندر بدھ مت اور نچلی ذات کے ہندوؤں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، انشاءاللہ آنے والے دنوں اور سالوں کے اندر اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، سنن نسائی کی روایت کے مطابق ہندوستان پہ مسلمان حملہ کریں گے، پھر راجہ داہر کی طرح ہندو بھگوڑا ہوگا، پھر برہمن کی گردن کاٹی جائے گی، اور پھر یہ آسمان اور یہ زمین دیکھے گا کہ شودر اور کھشتری اور دلت یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام کی چھاؤں میں آ جائیں گے۔ تو یہ راجہ داہر کے ظلم تھے اور اس کی زیادتیاں تھیں، مسلمانوں کے دشمنوں کو پناہ دی، مسلمان قافلوں کو لوٹ لیا، اور اپنے ہی ملک اور اپنی حکومت میں موجود اپنی ہی رعایا پر راجہ داہر خبیث ظلم کرنے والا تھا۔ تو اس کو ہیرو کہتے ہیں۔ ہیرو پتہ کون ہوتا ہے؟ بعض تاریخی روایات ہیں، تاریخی روایات اور تاریخ کی کتابوں میں نے پڑھا کہ جب محمد بن قاسم ہندوستان کو چھوڑتا ہے، لوگوں نے، ہندوؤں نے محمد بن قاسم کی مورتیاں بنا کر ان مورتیوں کو پوجا۔ یہ ہوتا ہے ہیرو۔ راجہ داہر آپ کو ہیرو لگتا ہے؟ کس بے وقوف نے آپ کو کہا کہ راجہ داہر ہیرو ہے؟ جو لوگوں کے دشمنوں کو پناہ دے، اسلامی حکومت اسے چھوڑے گی، اور جو بے گناہ قافلوں کو لوٹ لے بغیر کسی وجہ کے، اور جو اپنے ہی ملک کے لوگوں پر، کمزور اور نچلی ذات کے لوگوں پر ظلم کرے، وہ ہیرو ہوتا ہے۔ یہ کس لینگویج میں ہے، کس کتاب میں آپ نے پڑھا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور پاک پروردگار آپ کی اصلاح کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے راستے پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و سنت کی پیروی نصیب فرمائے۔ تو راجہ داہر ایک ظالم تھا، اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ وہ ہیرو تھا، اور اس ظالم نے جہاں مسلمانوں پر ظلم کیا، وہیں وہ نیچے
اپنی ہی قوم اور اپنے ہی ملک کے لوگوں پر ظلم کرنے والا تھا، اور ظالم کو آخر بگوڑا بننے کے سوا کوئی اور چارہ نظر نہ آیا، اور یوں یہ اپنا ملک اور اپنی حکومت چھوڑ کر بھاگ پڑا۔